سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی حسن صاحب آپ کی بارگاہ میں جب ایک بار حاضر تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک شیخ کا کون نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں کسی دن اپنے پیر صاحب کی صحبت اختیار نہ کر پاؤں، زیارت نہ کر پاؤں، تو اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج کچھ پایا نہیں، کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمیں روزانہ اپنی صحبت سے نواز دیا کریں۔ ہم پڑھے ہوئے ہیں آپ کے در پہ، باب المدینہ میں اسی نیت سے آئے ہیں، جامع مدینہ میں فیضان مدینہ میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بس وہ یہیں پانچوں نمازیں پڑھتا تھا میں، عصر کے بعد روزانہ لائن لگتی تھی، ملاقات ہوتی تھی۔ اب یہ جو نیو جنریشن ہے بیچارے، آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا، یہ حاجی امین بہت پرانے جو ہیں وہی روز تو ہوتی تھی ملاقات، اور پھر شب پیر عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت اور ہوتی، درس ہوتا فیضان سنت کا میں ہی دیتا تھا اور عوام ہوتے تھے۔ پہلے وہ دور بھی تھا کہ میں عشاء کے بعد فاتحہ ثانی قصدن میں پڑھتا تھا، نہیں پڑھانے دیتا تھا، اپنی انڈرسٹینڈنگ، امام ناراض تھوڑے اپنے دیوانے ہوتے عام طور پہ کہ میں پڑھاؤں گا تاکہ یار یہ اٹھے نہیں۔ تراویح پڑھ کر میں ڈائریکٹ بیٹھتا تھا، دعا ثانی تلاوت تو بعض اوقات میں خود ہی کر لیتا تھا، نعت شریف بھی میں پڑھ لوں، کبھی اسلامی بھائی پڑھ لیں، اور اس طرح ڈائریکٹ مدنی مذاکرہ۔ ایسا مدنی مذاکرہ کسی نے اٹینڈ کیا ہے؟ ہاں نا، الحمدللہ۔ تو وہ وقت تھا کہ مجھے کنٹرول تھا۔ اب ساری رات جو بیٹھتا ہوں نا، یہ بھی اب مجھے اس کا امتحان ہوتا ہے ساری رات بیٹھنے کا۔ اب پہلے بغیر ٹیک کے بیٹھتا تھا، اب بھی بغیر ٹیک کر بیٹھ تو جاؤں میں، بیٹھ تو لیتا ہوں میں، لیکن پھر اس کا امتحان ٹانگوں پر، پیٹ پر یہ ہوتا ہے، تو اتنا مزہ کرکرا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آپ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوں تو یہی صحبت ہے یا کوئی اور بھی اس کا طریقہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اس طرح نہ آ سکیں اور آپ کی صحبت ملتی ہو؟ کتاب بھی تنہائی کا ساتھی ہے، دوست ہے، تو کتاب کے ذریعے بھی صحبت، جیسے کول بھی کسی بزرگ کا کہ میں تو صحابہ کرام کی صحبت میں رہتا ہوں، بڑے بزرگ کی صحبت میں رہتا ہوں، اس طرح کا۔ پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو کتابیں ہیں، پھر وی سی ڈیز، روز کا اگر ایک مدنی مذاکرہ بھی سنے نا تو پتہ نہیں کتنے مدنی مذاکرے ہیں۔ مدنی نام بھی ہے بابا ہمارا یہ، ہاں، 1 گھنٹہ 12 منٹ نا، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل وغیرہ دیکھیں، یہ بھی اگر سنے نا، یہ مدنی چینل دیکھیں، تب بھی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ پاپا اتنی مصروفیات ہے آپ کی کہ واقعی شاید ہی کوئی، شاید دنیا میں کوئی ایسا ہو اس حوالے سے کہ اس کی اتنی مصروفیات۔ صحیح ہے، سانس لینا بھی تو مصروفیت ہے، سب شامل ہیں اس میں، تو یہ مصروفیت ختم ہو گئی۔ باوجود تحریری کام اتنے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہوگا، اس کے باوجود آپ اتنی دل جوئی وغیرہ فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پاپا کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، پتہ بھی چلے تو وہاں شاید شرکت نہ ہوتی ہو، اور بیمار کا بھی پتہ چلے تو وہ صحیح ہو کر آ جائے تب بھی شاید اس سے پوچھ لیں کہ کچھ پتہ چلا تھا آپ کے متعلق۔ مدنی انعام بھی آپ نے ہمیں دیا ہے کہ مریض کی عیادت وغیرہ، اس میں ہماری اتنی کمزوری ہے، اس کا پاپا کیا حال ہے؟ انٹرنیشنل پرابلم ہے، باہر ملکوں میں تو میتیں ہو جاتی ہیں اور یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا۔
جاتے نہیں, تعداد ہوتی ہوگی جو نہیں جاتی ہوگی. حالانکہ میں کنوینس کی سہولت بہت ہے لیکن مصروفیات ہیں, لیکن فون یہ وہ سب ہے, کمیونیکیشن اتنا دشوار نہیں ہے, لیکن نہیں, ذہن نہیں ہے. یعنی میری تو ایسی پرانی عادت ہے, میں صحیح بولتا ہوں, کہ جب میں بالکل آزاد تھا اور اس طرح کی دعوت اسلامی نہیں تھی, میرے ہاتھ میں کوئی ایسا لمبا چوڑا قلم کا کام نہیں تھا, شروع کی بات کر رہا ہوں, تو جیسے کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں, آپ کو تعجب ہوگا کہ میں روز روز دیکھنے جاتا تھا. ایک اسلامی بھائی ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے, تو اب میں کھارا در سے اب روز روز خرچہ کیسے کروں بس کا, میں پیدل جاتا تھا. میری دوستی تھی, میں محبت, یہ بہت محبت کرتے تھے, میں بھی محبت کرتا تھا, میں ان کو دیکھنے کے لیے پیدل جاتا تھا, تقریباً روز پہنچتا تھا. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روز دیکھنے جاتا تھا, کچھ دن تک یہ ہاسپٹل میں تھے, اور شہید مسجد میں ان دنوں میں امامت پہ ہوتا تھا. فجر کے بعد ایک اس طرح ڈبہ گاڑی لاتے تھے, تو ہم جاتے تھے دیکھنے کے لیے مفتی صاحب کو. اس کے علاوہ اور بھی مریضوں میں میں کئی بار بعض اوقات پوچھتا ہوں فون پر. پہلے اب فون تو چلو, اب تو صوتی پیغام, بعض اوقات کئی بار یہ ہوتا ہے, کسی کا گھر کا کوئی فرد ہو تو اس کو بھی کوشش ہوتی ہے جتنا ہو دل جوئی کی ترکیب ہوتی ہے. تو کسی کی انگلی پر پٹی بندھی ہو نا, کٹ گئی ہے انگلی کوئی یا پھوڑا ہوا ہے, آپ اس کو یوں کر لو, صحیح بولتا ہوں, اس کے دل میں خوشی کا چشمہ ابل پڑے گا نہ, اس کا دل خوش ہوگا, ہمدردی کا اظہار کریں گے. تو یہ اتنا آسان ثواب ہے, لیکن واقعی ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے, وہ بیچارہ پلستر باندھے ہوئے, اعلان اشتہار لگا کہ میری دل جوئی کرو, میرے سے ہمدردی کرو, اس کو بھابھی جی پوچھتے بیچارے کو, یار کیا ہو گیا. تو یہ کہ دل جوئی کرنی چاہیے, اس سے مدنی کام بڑھتے ہیں. میں تو کئی بار ایسا ہوا کہ میں جیسے گلی سے گزروں اور دری بچھا کر لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوتے نا, میں جان پہچان کے بغیر بھی میں بیٹھ جاؤں, پھر پوچھوں گا یار کس کا انتقال ہو گیا, عزیز کون ہے, پھر اس سڑک کے اس کے بعد جانا, اس کو تعزیت, چلو بھائی دعا کرو, سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص, ایصال ثواب. پھر ظاہر ہے وہ اگر نہیں بھی جانتا پوچھتا ہو یار یہ مولانا کون ہے, تو لوگ بتاتے ہوں گے کہ یار یہ یوں ہے دعوت اسلامی, اور ہو سکتا ہے کوئی یعنی فوائد اس کے بے شمار. اب میری یہ باتیں بھی کہ اب وہ ایک میری سیرت کا حصہ بن کر رہ گئی. اب ظاہر ہے میں بھی آزادی کے ساتھ گھوم نہیں رہا کہ اس طرح لوگوں میں جا کر بیٹھوں. کتنے جنازے میں نے پڑھائے, کہاں مجھے لے جاتے تھے جنازے پڑھانے کے لیے, پہنچ جاتا تھا. تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں کے دل جیتے, اس طرح آپ کی تحریک کو بھی فائدہ ہوگا, دین کا کام بڑھے گا. ہفتہ وار ہمارا مدنی انعام بھی ہے, کم از کم ایک مریض کی عیادت کرنے کا یا کسی غمزدہ کی غم خاری کرنے کا. تو اس حوالے سے کیا ہم بھی ہسپتالوں میں جا کر یوں خیر خواہی کریں یا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ ہاسپٹل میں جا کر بھی ہو سکتا ہے, کچھ رسالے بھی لے جائے اور مریض کی جا کر ہمدردی کرے, یا کوئی جاننے والے کا عزیز ہے پھر پہنچ جائے, پھر اطراف میں جو مریض ہیں ان کا پوچھ لے طبیعت خیریت, دل خوش ہوتا ہے. اس طرح عزیزوں کو تسلی دے دی, یہ سب موقع کرنے والا چاہیے, اس میں بھی بہت کام ہے. اپا ہسپتال میں عیادت کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی دن مخصوص کریں, کوئی وقت مخصوص ہونا چاہیے یا کیا ہو سلسلہ؟ ہاں وہ اپنی سہولت سے کوئی وقت مخصوص کر لے, یا شام کو جو ہاسپٹل کا جو ٹائم ہوتا ہے نا ملاقات کا, وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں, ان کے رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں, تو آپ کی تشہیر زیادہ ہوگی اس میں. اچھا, یہ جب چھٹی والے دن بھی جائیں تو لوگ زیادہ ملیں گے. یہ ایک مدنی پھول قبول کر لیجیے کہ جب تک یہ بولے نہیں نا, آپ دم نہیں کرنا. دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دعا خیر کرے, تسلی دے, دلاسا دے اس کو. بابا ایک عرض ہے جی, ہم سب پر بھی دم کر دے نا, ہم نیک بن جائیں. ایسا دم کو سکھا دے تو میں کر دوں نیک بننے کا دم. دعوت اسلامی کا بھی کیا ضرورت ہے, سب سدھر جائیں گے. جو اس میں اپنے عیادت وغیرہ کے حوالے سے فرمایا, غمی میں شرکت وغیرہ کرنا, تو اس میں دل کی نرمی نہیں لگتی؟ نصیب کی بات ہے یار, گورکن کا دل تو بڑا سخت ہوتا ہے عام طور پہ جو اندازہ لگایا. وہ دور بڑا نازک ہے یار. گورکن جس طرح قبروں پہ یہ دندنارے ہوتے ہیں, قبریں یہ جھاڑیاں کھڑی تو جلا دیتے ہیں, بالکل اس پہ بیٹھیں گے, ادھر
गुनाह भी होते हैं कब्रिस्तानों में, तो यही जो पड़े रहते हैं ना, फिर इनका दिल हो सकता है इस तरह सख्त हो जाता हो। तो कभी कभी जाए आदमी और कोई टेंशन ना हो। इन्होंने तो इसको वो बना लिया ना एक अपना प्रोफेशन, तो ये इस तरह ये गुनाहों में पड़ जाते हैं। लेकिन नेक बंदे भी होते होंगे इसमें, शायद इनकी तादाद कम होती हो। हम लोग ऐसे कब्रिस्तान में अपने जाएंगे तो अपने को नींद नहीं आई, अकेले तो अव्वल तो जा नहीं सकेंगे। हम लोग पहले शुरू में शायद दावत इस्लामी बनी भी नहीं होगी, या शुरुआत में भी जाते थे, बनी तो वो रमजानों में खासकर हम जाते थे रात को, कुछ इस भाई मिल गए कब्रिस्तान में, सन्नाटा बिल्कुल, कोई भी नहीं। एक आदमी को मैं देखता, कोई मजार था छोटा सा कब्रिस्तान में, तो शायद उसी के बाहर ये सोया रहता था। फुल कब्रिस्तान, चारों तरफ कब्र ही कब्र और सन्नाटा। हम आते थे जाते थे, उस अल्लाह के बंदे की आंख नहीं खुलती थी, पढ़ते थे नहाते। और तो अब इसका दिल कैसा होगा यार, अपने को तो नींद ना आवे। कब्रिस्तान में बेहोशी का इंजेक्शन लगाए तो शायद इंजेक्शन भी फेल हो जाए, मुबालगा है। ये पता हो जबकि अकेला छोड़ के अब चले जाएंगे इंजेक्शन लगा के, तो शायद असर ना करे। लेकिन इबरत है ना कि अंदर क्या होगा, कब्र में जाना तो पड़ेगा। हाँ, जो डॉक्टर होते हैं या जो इसका अमला होता है ना, स्टाफ, इनके दिल अजीब व गरीब। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ ट्रेन में, दावत इस्लामी की शुरुआत नहीं हुई थी, तो हैदराबाद में हुआ। तो पहली बार हैदराबाद यूं जाना हुआ मेरा लाश लेने के लिए। फिर हम लाश देकर आ गए, तो वो ऐसी कटी पटी लाश थी कि घर ले जाने जैसी थी नहीं, तो वहीं इसको गुस्ल की तरकीब बनी। तो उस आदमी का बच्चा, जो मेन आदमी था ना, उसका बच्चा, यानी कि मेरे भाई, मेरी जान निकल रही थी, लेकिन वो गेम कर रहा था उससे, यूं जाए नहीं है, अरे गर्दन भी कट गई है, अरे पाँव टूटा पड़ा, इस तरह की। वो बच्चा जो था ना, वो फुदक रहा था, और कोई उधर खौफ का या इबरत का ज़ाहिर इनका माहौल ही नहीं था। तो मुझे बड़ा झटका लगा इससे। वो आदी था, जैसे गोश्त फरोश आदी होते हैं जानवर काटने के, हर आदमी आदी नहीं होता, तो वो थोड़ा उसको नवीनता लगेगी। इनको पता ही नहीं होता, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। हो सकता है कि बार बार रोज रोज हॉस्पिटल जाए तो शायद कैफियत ना रहे वो, और हफ्ते में एक आध बार जाए तो इबरत मिले, ये एक मेरा कयास है। या अपनी अपनी कैफियत दिल की, कि किसी को रोज रोज जाने से ही अगर वो कैफियत होती है इबरत की, तो रोज जाना चाहिए उसको, और जाते रहना चाहिए, भले कैफियत मिले ना मिले, दिल जोई की नीयत से सवाब तो मिलेगा ना। मदनी इनाम भी बापा हफ्ते में एक बार का ही है। जी हाँ, वो भी सब नहीं करते होंगे इस पर अमल, साल में एक बार भी नहीं जाते होंगे। अजीज भी पड़ा होता हुआ नहीं जाते होंगे कि मेरी बड़ा भाई देख कर आ गया है, तो वो फॉर्मेलिटी होती है। जनाजे में भी यही होता है, वो एक नुमाइंदा बन के चला जाता है रिश्तेदारों में। क्या सिले रहमी, इनका नाम भी नहीं पता हो, सिले रहमी बोलो तब भी समझ नहीं आई। हालांकि जनाजे में तो जाना चाहिए, और लिप चिप में नहीं पड़ना चाहिए। ए हट जाओ, ये मिट्टी गिर रही है, ये सिल रख दो, ये सुराख बंद कर दो, यूं जो करते हैं ना यार, ये बड़ा प्रॉब्लम करते हैं यार। आदमी बिल्कुल यानी कि जनाजे में जाए, बस में, मैंने जो किया वो बता रहा हूं, जैसे बस में जाए और जनाजे के करीब बैठे, अब इसको देखे और अपना तस्वुर करे कि यार मेरी भी तो यही सूरत हाल होगी। इस तरह तदफीन वगैरह में अपनी बात इबरत से हटे नहीं तो आपकी हिचकियां बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता माहौल। घड़ियां देख रहे हैं, फॉर्मेलिटी होती है। अल्लाह ताला बस हमें इबरत लेने वाला बनाए, हमारे अंदर बहुत सुधार पैदा हो जाएगी अगर हम इबरत लेने वाले बनेंगे ना। दावत इस्लामी के अवाइल से, बल्कि दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी, इससे पहले से आपके जो दोस्त वगैरह थे, आप उनको लेके कब्रिस्तान जाया करते थे। अब वहाँ पर आपका क्या जदवल वगैरह होता था? मैं हफ्तावार आमतौर पर जाता था। मेरे भाई के इंतकाल के बाद काफी मेरे अंदर, भाई के इंतकाल के बाद कुछ और भी नरमी रिक्कत आई थी, तो ये साथ ईसाई भाई भी होते थे और हम जाते थे। फिर हफ्ते में 2 बार भी चले जाते थे। फिर वो हफ्ते हफ्ते वो काफिला बनता था पूरा, बढ़ते गए। फिर ये कि बयान और रोना धोना मचता था। इक्का दुक्का कभी बेहोश भी हो जाते थे ईसाई भाई।
موت کے عنوان پر میں بیان کرتا تھا، رقت انگیز دعا اور اس طرح ہوتی تھی ہمارے یہاں. تو ہر ایک یہ اس طرح کا نظام نہیں بنا سکتا، بہت مشکل ہے. اب گیدرنگ میں جائیں گے تو ویسے وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ باتیں کریں گے. اکیلا جائے یا ایک دو اگر انڈرسٹینڈنگ ہے دوستوں کی، ایک ہی ہم ذہن ہو تو وہ چلے جائیں. رات کو اکیلا نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے ڈر جائے. بالکل سناٹے میں دن کو بھی ہو سکتا ہے کوئی آواز سن لے، کچھ دیکھ لے. قبریں بعض وقت کھل جاتی ہیں، یا کوئی منظر دیکھ لے، کوئی سانپ دیکھ لے، عذاب کی آواز سن لے، تو پھر ہو سکتا ہے خوف زدہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دو ساتھ ہو. یوں ہو سکتا ہے کہ 2-3 اسلامی بھائی جائیں اور وہاں جا کے کوئی کلام چلا لیں موبائل پر، یا آپ کا ہی پرانا آڈیو بیان چلا کے بیٹھ کے سن لیں. یہ بھی ایک صورت ہے عبرت حاصل کرنے کی. صلو علی الحبیب. یا سیدی، اگر آپ کسی کو اپنے پاس بلانا چاہیں تو آپ کا ان اسلامی بھائی کو بلانے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ میں صحیح بولتا ہوں، کسی کو بلانا اپنے پاس، یہ میرے لیے اب بھی کبھی کبھی ہیوی محسوس ہوتا ہے. جب بولو کہ وہ الیاس نے بلایا، اب بھی میرے اندر بہت حیا ہے الحمدللہ. مثلا کوئی چیز خریدی میں نے، اب وہ مجھے نہیں چاہیے یا وہ ناقص ہے، تو میری جرت نہیں ہوگی کہ میں جا کے دکاندار کو بولوں گا یہ میرے کو نہیں چاہیے، واپس لے لو. اب بھی اچھا، اب بھی جیسے کہ کسی کو بولنا ہے کہ بھائی تم نہیں آیا کرو، میرے ہمت نہیں ہے، بھائی آپ چلو اٹھو ادھر بیٹھ جاؤ، ہاں بھائی تم آ جاؤ ادھر. یعنی اب بھی میرے میں یہ ہمت نہیں ہے، حیا. وہ کھانے کے لیے قریب بیٹھ جائے گا میرے لائن میں تو بات تو اٹھا دیتے، میرے میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو بولوں گی. جھجک ہے، شرم ہے، خوف ہے، دل دکھ جائے گا، ایزا ہو جائے گی، بدزن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مدنی انعام ہے کہ والد صاحب یا والدہ آئے تو تعظیماً کھڑے ہو جائیں. مستحب ہے تعظیم ماں باپ کی، دادا دادی کی، نانا نانی کی. بھلے نا یہ باپ داڑھی منڈا ہو، بے نمازی ہو، تعظیم کریں گے اس کی. باپ ہے، ماں بھلے نماز نہیں پڑھتی، معاذ اللہ، ان کو بھی نماز کی ترغیب دی جائے. جب ہم سیریس ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، ان کو ہم آفر کریں گے کہ امی قرآن نہیں آتا پڑھنا، میں ہوں نا، ابو نماز کے مسئلے آپ مجھے بتائیں، میں دارالفتہ اہل سنت صاحب کو جواب لا کے دے دوں گا. میں آپ کو نماز پریکٹیکل بتاؤں گا پڑھ کے. آپ یعنی ضرورتاً یا آپ آفریں کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ بھی ضرورت ہے نا، ورنہ یہ بھی خبط ہوتا ہے بعضوں کے، سب آتا ہے میرے کو، تو جمعہ 8 دن نہیں مولوی بنائے تو موقع مال دیکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی مدد کریں. پاپا آپ فرما رہے کہ ہم سدھر جائیں، تو ہم ابھی سدھرے نہیں ہیں. ہاں تو ہم دوسروں کے سامنے تو جی جناب لبیک لبیک، امی نے بلایا تو آتا ہوں، ہمارا سدھرنا ایسا ہی ہے. امی کو بھی لبیک بولے نا، ابو کو بھی لبیک بولے تو پھر بات بنے نا. تو بولیں گے لبیک کیا ہوتا ہے، تو آپ بولے سنت ہے، کوئی بلائے تو اس کو لبیک کہا جائے. لبیک میں حاضر ہوں. جب ان کو سمجھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ لبیک نہیں سمجھ میں آئے. بولے یہ تو حج میں پڑھتے ہیں لبیک. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ آیت ہے. یہ بیچارے یوں ذہن بناتے بھی ہوں گے، بعد میں شیطان نفس غصہ بھی آ جاتا ہوگا، گھر والوں کے انداز بھی ہوتے ہیں، سمجھتا ہوں. لیکن اب اگر ان کا رف انداز ہے بھی تو ہم بھی اگر رف انداز کریں گے تو پھر ہم نے دعوت اسلامی سے پایا کیا ہے؟ ادلا بدلا تو کرنا ہی نہیں ہے نا اپنے کو، کیونکہ وہ نجاست سے نہیں دھلتی، نجاست پانی سے دھلے گی. تو ہم کو پانی بننا ہے. پانی کیا ہے؟ پانی جو ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے نا کہ پتھر میں بھی راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ آپ کے گھر میں بھی راستہ بنا لے گا اگر آپ پانی پانی رہیں گے، بچھے بچھے رہیں گے، اور پرانے تانے ملیں گے آپ کو. یہ بھی ہوگا فرینڈشپ بھائی بہنوں کی جیسی جیسی ہوتی ہوگی، یہ سب ہوگا. لیکن آپ کی ریپلائی جو ہے نا ہر حال میں مثبت ہوگی نا، مسکرا کے خاموش ہو جائیں گے نا آپ، اور جوابی کاروائی اور فائرنگ نہیں کریں گے نا، تو آہستہ 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 آپ کا ایک احترام ان کے دلوں میں ہو جائے گا، مقام مل جائے گا ان کے دلوں میں. یہ آپ کا امتحان ہوگا. یہ آپ کو ٹیڑھی ترچھی باتیں کریں گے
آپ کی کسوٹی ہوگی. اب دیکھو اس میں کون فیل ہوتا ہے کون پاس ہوتا ہے. ایک تعداد جو فیل ہو جاتی ہوگی, غصہ آ جاتا ہوگا. میں شرافت سے بات کر رہا ہوں اس لیے میرے کو دبا رہے ہو, میں ہوں ہاں تو گئے کام سے. بابا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اچانک ہی ہوتا ہے عموماً, کہ کسی نے کوئی اس طرح کی بات کہہ دی تو یہ فوراً آدمی کیسے سنبھل سکتا ہے؟ اس میں بعد میں احساس بھی ہوتا ہوگا بابا کہ یہ نہیں مجھے بولنا چاہیے تھا اور میں نے اس طرح بول دیا, اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے نقصانات بھی اس کے سامنے آتے ہوں گے. بعض اوقات تو بعضوں کی ایک ہوتی ہے ترکیب کہ وہ اگلے کو ٹیسٹ کرتے ہیں. مجھے بھی کئی چیک کر کے چلے گئے ہوں گے, جس میں ایک واقعہ میں یہ یاد آ رہا ہے مجھے. شہید مسجد کھارادر میں جن دنوں ہوتا تھا, میں جو ایک آیا آدمی جانتا نہیں تھا, پہلی اور آخری بار ملاقات تھی, پھر ملا ہو تو پتہ نہیں مجھے. اب بھی اس کے کوئی مجھے اب سامنے آئے گا تو پہچانوں گا نہیں. عوام تھا, داڑھی منڈا, باتوں سے لگا کوئی تاجر تھا, بزنس میں. تو اس نے بات میں سے بولا کہ یہ کیوں, یہ مولانا لوگ جو ہے نا یہ بھی ہماری طرح کی کر کے ہنستے ہیں. تو اس سے مجھے لگا کہ شاید یہ مجھے آزما رہا ہوگا, ایسے وے میں مجھے واللہ اعلم. تو مجھے بڑا سکھا گیا کہ دیکھو ہم جو بھی کریں, ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے, وہ ایک کہاوت ہے سمجھے. تو یعنی کہ ہم جو بھی کریں ہم ہوا میں داڑھی منڈے, ہم کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. تم مولانا ہو, سفید چادر پر داغ جو ہے نا وہ دور سے نظر آ جائے گا. تم کو سیریس رہنا ہے, تم کو زور سے کہہ کے نہیں لگانا, کی کر کے ہنسنا نہیں ہے, مذاق مسخریاں نہیں کرنی. کوئی اگر الٹی سیدھی بات کرے تو غصے میں نہیں آنا. بلکہ سفر مدینہ میں تو باقاعدہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے آ کر آزماتے ہیں بعضوں کا. کوئی غصہ دلانے والے اور ایسے انداز پیش آتے ہیں جس میں آدمی آپ پہ سے باہر ہو گیا تو گیا, اور صبر کر کے درگزر کر کے گزر گیا تو گزر گیا. ایسے ہی ڈرائیور اور بعضوں کا جھاڑتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں ہو نا, اپنے جیسے غصہ آئے گا تو گولی مار دوں. خر دماغ جو ہوتے ہیں وہ لڑ بھی جاتے ہیں بعض اوقات, مطلب تو میں تو کرتے ہیں اس طرح انداز ہوتا ہے. وہ شور مچاتے ہیں اور طرح طرح کے. پھر جہاں مکان لیا بعض اوقات مکان مالک بھی پہلے تو وہ میٹھا بن کے دے دے گا, پھر جب ہم نے اس کو پیمنٹ کر دیا اب رہ رہے, پھر بعض اوقات واڑی کر جاتا ہے, پڈا کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اس میں بس اپنے کو اللہ کرے تو ایسے موقع پہ صبر آ جائے کہ یار ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ وہی امتحان ہوتا ضروری نہیں ہے, ارے یہاں بھی تو امتحان ہی ہے نا. ہم کو غصہ آ جاتا ہے تو ہم یہی سوچے کوئی غصہ دلائے بھی, گھر میں ہو باہر ہو, تو یار کہیں میرا امتحان تو نہیں ہو رہا. چپ چاپ سن لے, بیٹھے بیٹھے کہنا آسان ہے, جب آ کے سر پہ پڑے تب پتا چلے کہ کتنے بیسوں ہوتے. اللہ تعالی میرے کہے کہ لاج رکھے اور مجھے بھی صبر ملے. غصہ آ جاتا آدمی کو کوئی تنگ کرے تو. باپا آپ کو دیکھا بھی گیا ہے کہ کبھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں, کوئی اٹھ کر اس طرح کے کوئی سوالات کر دیتے ہیں کہ سننے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو واقعی غصہ آ جاتا ہے, لیکن آپ ان کے سوال سنتے ہیں, ان کو جواب عطا فرماتے ہیں, پھر ان سے آپ کہتے ہیں کہ اور آپ کو کچھ تشفی کرنی ہو تو آپ اور بولیں, اتنے مواقع دیتے, جبکہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی غصہ آتا ہے. تو یہ چیز اپنے اندر واپس صبر کیسے پیدا ہو؟ مجھے آپ نے پہنچا دیا مکہ مکرمہ میں. ایک بار کنکریاں مارنے جا رہے تھے سمجھے, مینا شریف, مکہ شریف میں ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے. ایک بوڑھے حاجی صاحب آئے اور کہا کہ مولانا یہ ہماری طرف سے بھی جو کنکریاں نا آپ مار دینا شیطان کو. تو میں نے یہ کہا کہ آپ خود ہی جا کر مار دیں, آپ تو ماشاءاللہ یہ چل پھر رہے ہیں, میرے پاس بھی چل کر ہی تشریف لائیں, تو آپ کو خود مارنا چاہیے. بولے وہ تو میں نے کل بھی کسی کے ذریعے ہی بھجوایا تھا, پھکوائی تھی کنکریاں. تو میں نے کہا پھر تو آپ پر دم واجب ہو گیا. اب میں نے بولا دم واجب ہو گیا, بڑے میاں کا دم نکل گیا. کہ دم میں بکرا ذبح کروانا ہوتا ہے, خرچہ ہوتا ہے. اور یہ باقاعدہ چیخے, ہاں وہ بڑے میاں اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ. اب میں نے کوئی گالی تو نہیں دی, تو میں نے پھر بھی اطمینان سے کہا اس کو, میں نے کہا حضرت میں نے یہ نہیں کہا حاجی صاحب کہ آپ مجھے پیسے دے دیں,
میں آپ سے میں نہیں مانگ رہا, آپ خود ہی تشریف لائے تھے, میں نے تو مسئلہ آپ کو عرض کیا ہے. تو پھر یہ چلے گئے, ہم نے اس کی کنکریاں لی نہیں نا, وہ بیچارے بوڑھے تھے نا, وہ غصہ ویسے آ جاتا تو آ گیا تھا, چلے گئے. میرے ساتھ ایک وہ جدہ شریف کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اتنے مدنی ماحول میں اتنے نہیں ہوں گے نا, انہوں نے بولا کہ یار آپ نے تو کمال کیا, میرے کو غصہ آ رہا تھا اس پر, آپ کو غصہ ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. صلو علی الحبیب. مکتوب تیار کس طرح کیا جائے, لکھا کس طرح جائے, پھر وقت نکالنا, مواد کہاں سے لایا جائے؟ اب اصل یار وہ سارا معاملہ جو نا وہ لپیٹا جا رہا ہے, اور انداز تقریباً وہ پرانا جو ہے نا, یہ اب ایسا لگتا ہے دم توڑتا جا رہا ہے. اب وہ فون آسان ہے, SMS یہ آسان ہے, اب اس سے آسان وہ واٹس ایپ ہے, یہاں بولے اور پہنچ گیا دنیا میں کہیں بھی ہے. اسکائپ کی بھی سروس اس میں ہوتی ہے, تو یہ آسان ترین ہے کہ اگر کسی کو SMS کے ذریعے انہوں نے نیکی کی دعوت دی, یا یاد دہانی کروائی, یا واٹس ایپ کے ذریعے کروائی, صوتی پیغام جس کو ہم بولتے ہیں, یا سوری پیغام, ویڈیو پیغام, اس کو سوری پیغام بولتے ہیں صورت سے, تو شاید یہ کامیاب ہوگا. جو کام آدھے گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 2 منٹ میں ہو رہا ہے. یہ بولا اور اپنے چھٹے پڑے, اور اگلا اس خط کے مقابلے میں اب زیادہ اس میں خوش ہوتا ہے, اپنے آواز آ گئی, اپنے پاس وہ مووی آ گئی, وہ ایک دوسرے کو بیچتے ہوں گے اور وہ جشن مناتے ہوں گے. تو اس میں دل جوئی کا سامان بہت زیادہ ہے. اچھی نیت ہو تو ثواب تو ملے گا نا, مجھے بھی ملے گا, میں اچھی نیتیں کروں گا. میں نے جس کو دیا وہ اگر اپنی فضیلت جتائے گا تو بے جا تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دیکھو مجھ پر کتنی شفقت ہے, کیسے القاب دیے, بڑا کرم ہے مجھ پر, کیا بھیجا ہے مجھے, تو گیا کام سے. اور اگر وہ بھی کوئی اچھی نیتیں کر سکتا ہے اور اس نیت سے وہ فارورڈ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اگر اچھی نیتیں ہوں کیا ہیں, اس پر غور کرنا پڑے گا. اب کہو کہ وہ اس کی دلجوئی ہوگی, تو یہ محل غور ہے کہ جو آپ کے نام پر آیا بھی کوئی صوتی پیغام یا سوری پیغام, وہ دوسرا دیکھ کر آیا, اس کو دلجوئی ہوگی, رشک ہوگا, حسد ہوگا, کیا ہوگا. یہ محل غور ہے, میرے غور کا مقام ہے. وہ کیا نیت کرے. عام طور پر وہ نمبر بڑھانے والا ہی کام ہوتا ہے. آدمی مطلب ہے کہ دوسرے کو اس لیے بھیجے ماں بدولت کی, دیکھو اپروچ کہاں تک ہے. میں یوں تو خود بڑے امتحان میں ہوں, لیکن میں ہزاروں لاکھوں کے امتحان میں پڑھنے کا سبب بھی ہوں. بہرحال یہ بھیجنے کے تعلق سے مجھ سے بھی اس وقت اچھی نیت کوئی سمجھ میں آ نہیں رہی میرے, سوائے اس کے کہ وہ جو بھی بھیجے گا اس کی اپنی شخصیت میں نکھار آئے گا اس کے سامنے جس کے پاس بھیجا. فی الحال تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, خدا بہتر جانے. اچھی نیت کسی کی سمجھ میں آتی ہو تو ہاں کوئی اس میں مدنی پھول ہے اور اس نیت سے بھیجا کہ اس تک یہ نیکی کی دعوت پہنچے. اب ضمناً وہ آپ کے جو بارے میں جو الفاظ ہیں وہ پہنچے. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو میں تعزیت اور عیادت, یہ 2 کام میرے کافی ہوتے ہیں. تو اس میں کوشش کرتا ہوں ایک آدھ روایت ڈالوں, مدنی پھول, روایت, شعر پڑھتا ہوں تاکہ اس میں ایک دلچسپی بھی رہے اور سامنے والے کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے. یہ کوشش ہوتی ہے میری, لیکن سب کے ساتھ میں یہ کر نہیں سکتا. میرے کام اتنے سب یوں سمجھو کئی کام میرے ڈسٹرب ہوئے پڑے. اب یہ دوا آتا ہے اس طرح کے, ہر مریض چاہتا ہے کہ میں اس کی دل جوئی کروں. ذرا وہ بھی ثواب ہی کا کام ہے. اللہ مجھے صبر دے, ہمت دے. صلو علی الحبیب. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار